اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونے کے الزامات بھی لگتے رہے۔ عمران خان صاحب کو اگر یہ لگتا تو اس کو وہ اے پی سی کے چیئرمین کے لیے نامزد کبھی بھی نہ کرتے۔ وہ جب کوئی ان نون آگے آتا ہے تو ان کو ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو باپ بھی سیاستدان تھا، دادا بھی سیاستدان تھا، ہم بھی بڑے لیڈرز تھے، ہم تو تحریک انصاف کے بڑے قریب ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو اتنی پبلک میں پذیرائی کیوں مل رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور میزبان عدیل اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز کے پلیٹ فارم سے پروگرام کھلی گپ شپ، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب۔ آج 2-3 ڈیولپمنٹس بہت بڑی ہیں، جیسا کہ شیر افضل مروت والے معاملے کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اختلافات بہت زیادہ آ گئے ہیں اور عمران خان کی غیر موجودگی میں آئے دن پاکستان تحریک انصاف تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ شیر افضل مروت نے آج جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے عمر ایوب اور شبلی فراز پر جس طرح سے الزام عائد کیا کہ یہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا مجھ کو، یا جو پارٹی کی اہم میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی مجھے مدعو نہیں کیا جاتا، تو اسی وجہ سے جب تک عمران خان صاحب نہیں آتے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ رکھوں گا، میرے لیڈر اور کپتان صرف عمران خان ہیں۔ اس کے بعد ان کو پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل پی ٹی آئی کا واٹس ایپ گروپ تھا اس میں سے بھی نکال دیا گیا، اور ان کی جو میٹنگز کے لیے انہوں نے اپنی ایک جو کابینہ بنائی ہوئی تھی اس میں بھی ان کو نکال دیا۔ تو اسی بارے میں بات کریں گے کہ کیا یہ ایک واقعی یہ تاثر جیسا کہ پہلے بھی دیا جا رہا تھا کہ شیر افضل مروت کو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان یہ کہتے رہے کہ یہ 12واں کھلاڑی ہے۔ تو چودھری صاحب سے جانیں گے کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیا واقعی یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب 12ویں کھلاڑی ہیں، یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی دوسری قیادت ہے عمران خان کی غیر موجودگی میں وہ شیر افضل مروت کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک پنجرے کے اندر بند تھی، جب عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر ایک ریاستی جبر اور ریاستی پابندیاں شامل تھی، میڈیا پہ کوئی گفتگو کی اجازت نہیں تھی، ریلیاں کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس وقت جو شیر افضل خان مروت نے ایک موبلائز کیا تھا اپنے کارکنان کو، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو، اس کا کریڈٹ تو ڈیفینیٹلی اس کو جاتا ہے کہ جب سارے کچھ جو بڑے لیڈران تھے جو اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سرکردہ لیڈرز مانتے رہے ہیں، کچھ چھپے رہے، کچھ سزائیں کاٹ رہے تھے، کچھ جیلوں میں تھے، جو وائس چیئرمین تھے وہ بھی جیل میں تھے اور ابھی بھی ہیں، اور بڑی لیڈرشپ جو ہے کوئی پارٹی چھوڑ کے بھاگ چکی ہوئی تھی، اس میں اکثریت انقلابی لیڈران کی بھی تھی جو بڑے اپنے وقت میں انقلابی نعرے لگاتے تھے۔ لیکن اس وقت میں ایک وکیل جو ہے وہ اٹھ کے سامنے آیا اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو متحرک کیا۔ یہ کریڈٹ تو کوئی بھی اس سے نہیں لے سکتا، اور جس طرح اس کی پاپولیرٹی بنی ہے اور جس طرح اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کو اور اس کی بات کو لے کر عوام میں گئے ہیں، اور خاص طور پہ جب الیکشن کمپینز میں بھی ان کو اجازت نہیں تھی تو ایک ہی فرد ایسا تھا جو نکل رہا تھا باہر، ریلیاں کر رہا تھا، اس پہ مقدمات بھی ہوئے، تو سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ تاثر پھیلتا رہا کہ باقی اگر سب کسی کو اجازت نہیں ہے تو ایک شخص کو اجازت کیوں ہے، تو اس پر اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونے کے الزامات بھی لگتے رہے۔ لیکن اس پر کتنی حقیقت ہے اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور عمران خان صاحب کو اگر یہ لگتا تو اس کو وہ اے پی سی کے چیئرمین کے لیے نامزد کبھی بھی نہ کرتے۔ تو اس کے بعد جب ایسا کوئی پاپولر ہوتا ہے جسے آپ اپنے ان نون سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ بڑے بڑے جگادری قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، وہ جب کوئی ان نون آگے آتا ہے تو ان کو ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو باپ بھی سیاستدان تھا، دادا بھی سیاستدان تھا، ہم بھی بڑے لیڈرز تھے، ہم تو تحریک انصاف کے بڑے قریب ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو اتنی پبلک میں پذیرائی کیوں مل رہی ہے؟ تو یہ فیکٹر بھی شیر افضل خان مروت کو جیلسی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا جو ہے وہ شیر افضل خان مروت خود بھی تھوڑا سا بلنٹلی بولتے ہیں، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا ایک جو ہوتا ہے اس میں جسے ہم سینٹرل جمہوری عمل کہتے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کو اختلاف ہو وہ انٹرا پارٹی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو خاص طور پہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ پاکستان میں جتنی بھی ہماری یہ جمہوری پارٹی ہیں سو کال قسم کی، ان میں کبھی بھی تنظیمی سٹرکچر پر کام نہیں ہوا. یہاں پہ ہمیشہ شخصیت پرستی پر کام ہوا، کارکنان بھی شخصیت پرستی کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. تو شیر افضل مروت خود مانتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی ویلیو نہیں ہے. عمران خان کے حق میں اس وقت بولا اور لوگوں نے اس کو کندھوں پہ بٹھا لیا. نہیں تو چودھری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وقت کی ضرورت تھی؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ بلنٹلی بولتے رہے ہیں، تو تب تو جن کو بولنا چاہیے تھا وہ نہیں بولے، اور جس طرح سے ایک پیک تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس بیانیے کو یہی انداز اپنا کے پہنچایا جائے. نہیں، اگر دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جہاں جس طرح وہ بولے اور اسی طرح بولنا چاہیے تھا، لیکن پارٹی کے اندر کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، کچھ رفٹ ہوتا ہے لیڈران کے درمیان، لیکن ہم اس کو اختلافات بھی نہیں کہہ سکتے. کچھ چیزیں جیلسی فیکٹر ہوتی ہے. بیسک میں جو پہلے پوائنٹ کر رہا تھا کہ جو ہماری یہ پارٹیز ہیں جو اس وقت انتخابی عمل کا حصہ ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے علاوہ کس میں جمہوری جو ہے عمل جاری ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو بھی چلیں، عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اپنے کسی بھی فیملی ممبر کو نہیں بنایا، اس نے ایک عام آدمی کو چیئرمین بنا دیا اپنے بعد. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے، جو پارٹی کی تنظیم ہوتی ہے، جو کور ہوتی ہے، کہ وہ نچلے لیول سے یونین کونسل سے لے کر مرکز تک جاتی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے؟ پاکستان کے پاس آرگنائزیشنل سٹرکچر ہی نہیں ہے. تو کارکنان ہونا پاس وہ ایک الگ بات ہے، ان کو عوامی پذیرائی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن وہ کوئی جمہوری سٹرکچر ان کے پاس موجود نہیں ہے. جبکہ پولیٹیکل پارٹیز اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں، امریکہ میں دیکھ لیں، ایون آپ صرف انڈیا میں دیکھ لیں، کم از کم جو ان کی پارٹیز ہیں ان میں کم از کم کوئی گراس روٹ لیول پہ کام ہوتا ہے، سٹرکچر ہوتا ہے، نیچے سے لیڈرز اوپر کے آتے ہیں. یہاں تو جماعت اسلامی کے علاوہ انفارچونیٹلی کہیں پہ کوئی نظر نہیں آتا. آپ مسلم لیگ نون کو دیکھتے ہیں تو باپ کے بعد بھائی کا بیٹا اور اپنی بیٹی سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو پہلے بھٹو صاحب تھے، پھر ان کی بیٹی آئی، بیگم صاحبہ بھی سنبھالتی رہیں، پھر داماد بھی آیا، آگے پھر اب نواسہ سنبھال رہا ہے، اب نواسی بھی آ گئی ہیں. تو یہ بیسیکلی پاکستان میں جمہوریت کی موت ہے. جو سو کال جمہوری ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے اپنے خاندانوں میں اور اپنے رویوں میں جمہوریت نہیں ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تنظیمی طور پر کو بہت مضبوط پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جب عمران خان خود اس کو لیڈ کر رہے تھے تب تھا اس کا کوئی تنظیم؟ کوشش کی گئی تب بھی نہیں تھا. بیسیکلی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف عمران خان ہے. تو پوری پارٹی اور پوری پارٹی کے فیصلے جو ہیں اس ایک شخص کے گرد گھومتے ہیں. کسی کی پاپولیرٹی ہے وہ جو اس وقت اس کی تو ویو ہے، تو جو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا ان چیزوں، اس ویو میں جو ہے کوئی بھی ان کے حق میں بول رہا ہے وہ بالکل اوپر جا رہا ہے. دوسری پارٹی سے بھی ابھی جاوید ہاشمی جو ہے ایک وقت میں عمران خان کو چھوڑ کے گئے تھے تو ان کے پر بڑی تنقید ہوئی تھی، لیکن ان کے حق میں بولے تو عوام نے اپنے سروں پہ بٹھا لیا. تو اسی طرح ود ان دا پارٹی بھی اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ عوام کی آنکھوں کا تارا ہے. جو تھوڑا سا رفٹ پیدا کرتا ہے اس کو لوگ لتاڑ دیتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل جنریشن کا وقت ہے. یہاں پہ اب ضرورت ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو لانگ ٹرم عمران خان کے بعد بھی یا عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی ایک جمہوری عمل کے تحت آنا ہے تو اس کو یہ اپنی آرگنائزیشنل سٹرکچر کی طرف آنا پڑے گا. تنظیمی سٹرکچر جو مضبوط کرنا پڑے گا، وہ ڈھانچہ بنانا پڑے گا جو گراس روٹ لیول سے چیزوں کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ پاکستان میں نہیں ہے. شکریہ. اچھا چودھری صاحب، آج ایک تقریب تھی آئین کے حوالے سے کہ آئین کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کا ایک اثر ہونا چاہیے پورے ملک میں. اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ عوام ریاست ہیں، آپ ریاست کے ملازم ہیں اور ادارہ بھی نہیں، تو آپ لوگوں کو اپنی حدود کے اندر ہی رہنا چاہیے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑی گہما گہمی سی بن گئی ہے، بڑی تلخ جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو یہ مزید لے جائے گا انسٹیبلٹی کی طرف. لغوی معنی ہم پڑھتے ہوتے تھے نا، ایک لفظ ہوتا تھا اس میں پڑھتے تھے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. لغوی معنوں میں تو یہ بات درست ہے، اصطلاحی معنوں میں یا حقیقی معنوں میں یہ درست نہیں ہے. بیسیکلی آئین کہاں ہے؟ آئین کس بلا کا نام ہے؟ یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے کچھ پنوں کی کتاب کو آئین کر کے اس کو میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں، آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ آئین کی ہماری کی اوقات ہے. پھر جب جمہوری آتے ہیں تو پہلے جو ہمیشہ رائٹس کی بات کی گئی ہے، جو عوام کے رائٹس کی بات کرتا ہے آئین آپ کے، خاص طور پہ پہلے 40 آرٹیکل اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، مثلا 90 اور 98 جو پڑھیں گے آپ، ساری چیزیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس میں تعلیم کا حق ہے، ہر چیز کا حق جو دیا گیا ہے وہ تو معطل ہے.
چاہے جمہوری پارٹیز آئی ہیں چاہے کچھ بھی ہیں، وہ بیسیکلی معطل ہے۔ چودھری صاحب یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات تو یہ ایلیگیشن لگایا جاتا رہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ ایک لمٹس کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ لمٹس کیا ہیں؟ کون طے کرے گا لمٹس؟ لمٹس طے کرے گا آئین، لمٹس طے کرے گا قانون۔ وہی لمٹس ہیں، کس نے کراس کی؟ کیا کسی بھی ادارے کی کوئی خامی ہے یا کسی کو شک ہوتا ہے اس پر بات کرنا، کیا یہ لمٹس کراس کرنا ہے؟ یا کسی بھی ادارے کی حدود کو کراس کرنا، اس پر سوالیہ نشان آ جانا کہ یہ لمٹس کی کراس ہے؟ کیا آپ کسی سیاستدان سے، حکومت سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ اسکینڈل کیوں آیا ہے، یہاں پہ کرپشن کیوں ہے؟ یہ لمٹ کو کراس کرنا ہے؟ یہاں تو دیکھیں، یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آئین ہے ہی نہیں۔ اگر آئین کو حدود بنا کے کیا جاتا، وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لمٹس کراس کر کے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی جا رہی ہے، بیسیکلی انہیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ وہ بھی تو اپنی حدود کراس کرتے ہیں، سیاستدان بھی اپنی حدود کراس کرتے ہیں۔ آئین اس وقت کہاں ہے؟ آپ کو 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ جناب 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی ہوتی ہیں اور سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ یہاں پر وفاقی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو کتنے عرصے کے بعد الیکشن ہوتا ہے؟ جب تک آپ کو وہ سچویشن سوٹیبل نہ لگے تو آپ الیکشن نہیں کرواتے۔ آئین تو کہتے ہیں 90 دنوں میں کرواؤ۔ تو وہ حدود کون طے کرے گا؟ جب اس پر کوئی سوال کرے گا تو اس کو ریاست کا بھی غدار قرار دیا جائے گا، اس کو انتشار پسند بھی کہا جائے گا، اس کو فسادی بھی کہا جائے گا، اس کو پاکستان تحریک انصاف کا ایجنٹ بھی کہا جائے گا، اس کو ہو سکتا ہے را کا ایجنٹ بھی کہا جائے، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کو جناب موساد کا ایجنٹ بھی قرار دے دیا جائے گا۔ اسی بات پہ آج جو گور صاحب انہوں نے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی، حالانکہ وہ بڑا سکون والا لہجہ ان کا، تو انہوں نے آج کہا کہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کا اشارہ بڑے بھائیوں کی طرف سے تھا۔ نہیں دیکھیں، یہ تو درست بات ہے۔ آئین حدود آئین طے کرتا ہے، آئین تو بیسیکلی معطل ہے۔ تو پھر کوئی بھی شخص جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ جہاں پہ ایک اپنا جھنڈا گاڑ دے گا، کہے گا اس سے آگے جو جائے گا وہ حرام ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی، تو وہی حدود ہوں گی۔ وہ پیچھے 2 کلومیٹر جا کے جھنڈا گاڑ دے گا، کہے گا یہاں پہ حدود ہیں، تو وہی حدود ہوں گی۔ آئین کسی بھی ترقی یافتہ ملک کا یا جمہوری ملک کا آئین ہوتا ہے جو طے کرتا ہے کہ بھائی کون حدود کراس کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ پچھلے 2 سالوں کے عرصے میں کون سی حدود کو پامال نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کیسے وائلیٹ کیا گیا، الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکتا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کو۔ کہاں ہے آئین؟ آئین تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا چودھری، اب آخر میں بتائیے گا کہ آج 9 مئی بھی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ شوق کا دن ہے، ہم اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی دونوں کے ساتھ دونوں کو شوق کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ 9 مئی پہ بڑا عرس منایا جا رہا ہے، تو عرس پہ اب کیا ہے، اب اس پہ ہم تو بات، میرا خیال ہے یہ اتنا گھسا پیٹا ٹاپک ہو سکا، اب اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی میں کیا ہوا، 9 مئی کا وکٹم کون تھا، 9 مئی کے جو ہے بینیفیشری کون تھے، 9 مئی کے میں عوام کا کیا کس طرح کچھ عمر نکلا، چاہے جو بھی معاملہ ہو سب کو پتہ ہے۔ تو 9 مئی پہ میرا خیال ہے اب چیزوں کو جتنا ہم کرتے ہیں پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ 9 مئی از نتھنگ، جی بس اتنی اسٹیٹمنٹ۔ اس پہ تو ترانے بھی ریلیز ہوئے ہیں آج اور کل، وہ چلیں گے سارا دن تک۔ یہاں تو الحمدللہ 76 سالوں سے ترانوں کے پیچھے لگایا گیا ہے، خزانے خالی ہیں، ترانوں سے بھرا پڑا ہے سارا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، ترانوں کے ذریعے زندہ ہیں ہم۔ یہ پتر ہٹانتے نہیں وکدے سے لے کر آج 9 مئی کے جو ترانے آئیں گے وہ کل سنیں گے کیا ہے۔ نہیں تو چودھری صاحب، ان کے جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں لگتا کہ پاکستانی عوام ہمارے ایسے کاموں سے یا جو ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں وہ مذاق اڑاتی ہے، یا وہ بالکل نظر انداز کر رہے ہیں ان چیزوں کو سمجھ بوجھ کے باوجود؟ پاکستانی عوام کو ہمیشہ کیڑے مکوڑے سمجھا گیا ہے، پاکستانی عوام کو سمجھا گیا کہ یہ ان پڑھ ہیں۔ اب الیکشنز میں بھی یہی ہوا کہ نشان کو چھین کر یہ وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، عوام کنفیوز ہو جائیں گے کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کس کو دینا نہیں، لیکن انہوں نے ایسا باشعور ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تم جو افلاطون بنے بیٹھے ہو سارے کے سیاستدانوں سمیت، انصاروں سمیت، ہم آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، جتنا مرضی کنفیوز کر لیں ہم آپ کی کنفیوژن میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے عوام کو ہمیشہ ہی باشعور نہیں سمجھا گیا، ان پڑھ رکھا گیا، پہلے تعلیم سے دور رکھا گیا، کسی تعلیم نہیں دی گئی، اس کو جناب بیڑا غرق کیا گیا۔ پھر یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ تو ان پڑھ ہو، آپ تو گدھے ہو، بیوقوف ہو، جاہل ہو، آپ ہم ہماری باتوں میں آؤں گے۔
لیکن اب عوام بہت سمجھدار ہیں، یہ جنریشن بدل چکی ہے، اب سب کو سمجھنا چاہیے، تھنک ٹینکرز کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی اور ان کو آگے معاملات کو طے کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری صاحب۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے کل ایک نئی پیش رفت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔